السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ حقوق کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایماء کے حق اور آپ کی تعظیم کے حق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آپ کی ذات کی تعظیم، آپ کی بات کی تعظیم اور آپ کی نسبت کی تعظیم۔ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کی تعظیم کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعہ میں گزارشات پیش کی جا چکی ہیں۔ جہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی، وقت نے ساتھ دیا، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا یہ بھی لازمی حصہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو تعظیم دیں، احترام اور عظمت دیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہو، خواہ وہ افراد ہوں، خواہ وہ مقامات ہوں، مکانات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال اشیاء ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک لازمی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء اور آپ سے متعلق افراد و جماعات کو تعظیم اور احترام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور متعلق افراد و جماعات میں سر فہرست حضرات صحابہ کرام ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا، معیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں،
جنہیں آپ کی معیت اور صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ کافروں کے معاملے میں سخت باہم رحم دل ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابتدائی دور میں سبقت لے جانے والے اہل ایمان، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، یا احسان اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے بعد کے صحابہ ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان صحابہ کے لیے تقوی کی بات کو لازم کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی صحابہ کرام کے بارے میں امت کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں حسن سلوک روا رکھنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ کرام سے محبت رکھی ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو معاذ اللہ صحابہ سے بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ در حقیقت صحابہ سے نہیں، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت کا اظہار کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی، انہیں برا بلا کہا، تو اس نے مجھے ایذا پہنچائی، مجھے برا بلا کہا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، اللہ کو ایذا پہنچانا چاہیے۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہے، اللہ کو برا بلا کہے، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ انہی حضرات صحابہ میں دوسرا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہیں قرآن نے اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس نبی کو، اس پیغمبر کو، اہل ایمان پہ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، احترام میں، تعظیم و توقیر میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جو خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ایک دفعہ آ گئی، کسی امتی کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وازواجہ امہاتہم، انہی طبقات و جماعت میں سے حضرات صحابہ ہی کا تیسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، خاندان نبوت ہے، جن میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ قریبی افراد جن کے لیے زکوٰۃ لینا شریعت نے ناجائز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حوالے سے بھی امت کو وصیت اور نصیحت کی۔ فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری عطرتی میرے اہل بیت، کہ میری سنت کو، میرے دین کو، میری شریعت کو اولی طور پہ سمجھنے والے میرے خاندان کے افراد ہیں، جس میں حضرات صحابہ
میں سے وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامادی یا سسر ہونے کا رشتہ حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، رسول اللہ کی صاحبزادیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مطابق من تحرم علیہم الصدقہ، آپ کے خاندان کے وہ افراد جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کہتا ہے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ پہ تم سے کسی اجر کا، معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میں تو تم سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ میری قرابت داری کا ہی خیال رکھ لو، میری تم سے جو رشتہ داری ہے اسی کا پاس کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قرابت کا حضرات صحابہ نے بھی پاس رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ارقبوا محمدًا فی اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، آپ کے خاندان کا خیال رکھا کرو۔ اور فرمایا لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصلها من قرابۃ نفسی، میرے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا مجھ پہ زیادہ حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی تعلق کو اور اسی قرابت اور نسبت کا ہمیشہ پاس کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ زیادہ مقرر کیا، اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا جو تقریباً تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، ان کا وظیفہ کم رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم سے وجہ دریافت کی، تو فرمایا اس لیے کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کی بنا پہ ان کا حق میں مقدم سمجھتا ہوں۔ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حضرات صحابہ کا پیار، محبت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ الحدیث صحابی، عمر رسیدہ صحابی، لیکن ایک جنازے سے فارغ ہوئے تو اپنی چادر سے، اپنے رومال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جھاڑ رہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری رشتہ داری کا ہم پہ حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون صحابیہ جو قدیم الاسلام صحابیہ تھیں، سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور ارادہ یہ تھا کہ ان کے قدیم الاسلام اور اسلام کی خاطر ان کی قربانیوں کی بنا پہ انہیں کوئی تحفہ اور ہدیہ دیں گے۔ تو جب یہ حاضر ہوئی، حضرت عمر کی قریبی رشتہ دار بھی تھیں، تو اتنے میں سیدہ عاتقہ بنت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چادریں تھیں، جو قیمتی چادر اور قیمتی شال تھی وہ سیدہ شفا بنت عبداللہ کو دینے کی بجائے، اپنی عزیزہ کو دینے کی بجائے سیدہ عاتقہ بنت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو جب سیدہ عاتقہ چلی گئیں تو سیدہ شفا کہنے لگی کہ عمر میں خود نہیں آئی، آپ نے بلایا تو میں آئی ہوں۔ اسلام لانے کے اعتبار سے بھی میں عاتقہ سے کہیں زیادہ قدیم الاسلام ہوں، میں پہلے ایمان لائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے شرف صحبت اور معیت ان کی نسبت زیادہ حاصل ہوا، تو آپ نے چادر دیتے وقت قیمتی چادر ان کے حوالے کر دی، دوسری میرے حوالے کر دی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ چادر لی آپ کے لیے تھی، ارادہ میرا یہی تھا آپ کو دوں گا، لیکن جب ہم اکٹھے ہوئے تو اپنی قرابت داری پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو مقدم سمجھتے ہوئے وہ چادر سیدہ شفا بنت عبداللہ کے حوالے کر دی۔ تو ان جماعات اور طبقات کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی عظمت اور احترام بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک طبقہ جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارثان علوم نبوت ہونے کے ناطے علماء کا احترام، اہل علم کا احترام، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہو، اپنے استعمال میں لائے ہوں، حضرات صحابہ نے ان اشیاء کو بھی عظمت اور احترام دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ممبر کی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اس سے نچلی سیڑھی پہ۔ حضرت عمر اس کے بعد، اور جب اور سیڑھی کوئی باقی نہیں تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بامر مجبوری اسی سیڑھی پہ بیٹھنا پڑا۔ تو یہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب اشیاء کو بھی تعظیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابیہ نے ایک چادر بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی کہ آپ اسے استعمال فرمایا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر زیب تن فرما کے مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد دینے کے لیے تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کی ضرورت تھی، تو صحابیہ نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ چادر تحفہ دی۔ خطبہ جمعہ سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ما اجملھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت چادر ہے، اکسنیھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دے دی۔ حضرات صحابہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو حضرات صحابہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا پتہ ہے کہ ما سئل شیئا قط فقال لا، آپ سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک پہ کبھی نہ نہیں آتی۔ تو آپ کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا، تو آپ نے چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگی؟ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے کہ اس چادر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے وہ ٹچ ہو گیا تھا، چھو لیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ لعلی اکفن فیہا، یہ میرا جو ہے وہ کفن بنے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اسی چادر میں پھر کفن دیا گیا۔ تو حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب چیزوں کو بھی عزت اور احترام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن، ابو سفیان قاصد بن کے آئے ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، ہجرت حبشہ کرنے والوں میں شامل تھیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ ہجرت حبشہ کے دوران ہی، حبشہ میں قیام کے دوران ہی خاوند جو ہے وہ معاذ اللہ مرتد ہو کے دنیا سے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسحمہ نجاشی، جن کا نام اسحمہ تھا، انہوں نے پیغام نکاح دیا حضرت ام حبیبہ کو عدت کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر بھی خود ادا کیا۔ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ منورہ روانہ کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور 5 یا 6 ہجری غالباً صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ حضرات مورخین نے لکھا، جب ابو سفیان قاصد کی حیثیت سے مدینہ منورہ آئے، اتنے سالوں کی ماں باپ اور بیٹی کی جدائی کے بعد ابو سفیان بیٹی سے مل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی
کہ رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے مل لوں؟ فرمایا لم ابعث بقطیعۃ الرحم، میں قطع رحمی رشتے توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تیری بیٹی ہے جا مل لے۔ اب ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ کسی کو بھی اولاد کے دکھ نہ دکھائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی سالوں بعد باپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے البدایہ والنہایہ میں بھی ذکر کیا کہ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹتے، بیٹی آگے بڑھ کے باپ کے گلے لگتی، لیکن یہاں ایک عجیب منظر ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً الٹے پاؤں واپس پلٹی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھا ہوا بستر اکٹھا کر دیا۔ ابو سفیان حیران کھڑے ہیں اور کہنے لگے بیٹی باپ گھر آئیں، بیٹیاں نئے بستر لگاتی ہیں، تو نے بچھا ہوا بستر بھی اٹھا دیا۔ فرمایا ابا جان آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، میں اپنے پاک پیغمبر کے بستر پہ اپنے ناپاک باپ کی وجود کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرات صحابہ اور صحابیات نے اس طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء کو بھی تعظیم دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑتا، گھر والوں نے چھت پہ کوئی پرندہ مرغی یا کوئی اس طرح کا پرندہ ذبح کیا، پانی جب بہایا تو وہ خون آلود چھینٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پہ پڑے۔ ادھر جمعے کا وقت تو گئے لباس تبدیل کر کے آئے، لیکن انتظامی طور پہ حکم یہ دے دیا کہ راستوں میں جتنے بھی پرنالے ہیں یہ سارے کے سارے اکھاڑ دیے جائیں تاکہ لوگوں کی ایذا کا سبب نہ بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتظامی حکم کی بنا پہ پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس جب واپس آئے گھر والوں نے بتایا کہ یہ پرنالہ حضرت عمر نے اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس فوراً حضرت عمر کے پاس ہے اور کہا امیر المؤمنین بس اتنا پوچھنا چاہوں گا، آپ کو علم ہے یہ پرنالہ یہاں کس نے لگایا تھا؟ تو میں مجھے تو نہیں علم۔ کہا اسے رسول اللہ نے، میں نے مکان بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس کو کہنے لگے عباس آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میری کمر پہ پشت پہ سوار ہوں۔ اب امیر المؤمنین اپنی پشت پہ کمر پہ سیدنا عباس کو اٹھائے کھڑا ہے اور فرمایا اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرمایا تھا۔ جس پرنالے کو خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا عمر اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبات کی تعظیم، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئیں اس کو بھی تعظیم دینا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ مکرمہ کے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فتح مکہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور باوجود یہ کہ سیدنا ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، دوہرے داماد حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں توحید کی صدا بلند کرنے پہ تجھے گھسیٹا جاتا تھا، تیری اس قربانی کو اللہ ایسے نواز رہے ہیں کہ آج بیت اللہ کی چھت بھی تیرے قدموں کو چومنا اپنے لیے شرف سمجھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ حضرت ابو معذورہ کہتے میں لڑکا تھا تو جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے میں نقل اتارتا جاتا تھا، تو رسول اللہ نے جب مجھے نقل اتارتے سنا تو بلا لیا، تو میں آپ کا کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہنے لگے میں نے اذان کے کلمات کہے، رسول نے کہا دوبارہ کہہ۔ تو جب میں دوبارہ وہ کلمات کہے تو پہلے میں اذراہ مذاق پڑھ رہا تھا،
جب دوبارہ پڑھ رہا تھا تو دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی نکل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اذان تم دیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو مکہ مکرمہ کا بیت اللہ کا مؤذن مقرر کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت جو ہے وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں پہ پھیرا۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں آتا مستند اور قابل اعتماد احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ بال بہت لمبے لمبے تھے، کاٹتے نہیں تھے، اور اپنے جبے اور کرتے کے بٹن ہمیشہ کھلے رکھتے تھے، سردیاں گرمیاں دونوں۔ تو کسی نے وجہ پوچھی کہ گرمیوں میں تو کچھ سمجھ آتا ہے، بٹن آپ نے گرمی کی شدت کی وجہ سے کھلے رکھے ہوں گے، سردیوں میں بھی بٹن کھلے ہوتے ہیں، اور یہ بال اتنے لمبے ہیں آپ خود تنگ بھی پڑتے ہیں، اسے کاٹ کیوں نہیں لیتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہوئے تھے، تو فرمایا اسے اتنی توفیق بھی نہیں کہ اپنے بال سنوار لے۔ تو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے جب مجھے بیت اللہ کا مؤذن مقرر کیا تھا، ان بالوں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا ہاتھ پھیرا تھا، ان بالوں کو کاٹنے پہ میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ اور فرمایا میں نے کرتے کے بٹن اس لیے کھلے رکھتا ہوں کہ اس وقت گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنائے رکھتا ہوں کہ میں نے جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ کے بٹن مبارک جبے کے کھلے ہوئے تھے، تو میں اس لیے جو ہے وہ بٹن نہیں لگاتا۔ تو حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب اشیاء کو بھی تعظیم دی ہے۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب مقامات، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، احد پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے خود فرما رہے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے سفر سے واپس آتے، آبادی کے آثار دکھائی دیتے، دعا کرو شاید قبولیت کی یہی گھڑی ہو، اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب مدینہ منورہ کے آثار دکھائی دیتے آبادی کے، رسول اللہ سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، میں کرتے تھے ہادہ طیبہ، ہادہ طابہ۔ رسول اللہ نے مدینہ کے کئی نام رکھے ہیں، اسی احترام کی بنا پہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، میں محمد الرسول اللہ مدینہ کو حرم قرار دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ جو خیر و برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی اور دوہری خیر و برکت جو ہے تو مدینہ منورہ میں نازل کر دے۔ تو مدینہ منورہ کا احترام، غار ثور کا احترام، غار حرا کا احترام، جنہیں ہم عقیدت سے جو نام لیتے ہیں، اس کا واحد سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ جاؤ تو وہاں کوئی تکلیف ہو تو اس کا شکوہ نہ کرو، زباں پہ شکوہ نہ لاؤ۔ فرمایا من صبر علی لأواء المدینہ، جو مدینہ کے قیام کے دوران کسی مشقت اٹھانے پہ صبر کرے گا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، جس شخص کے بس میں ہو کہ اسے موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ اس کے اسباب اختیار کرے، اس کے اسباب اختیار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور دینا بھی مدینہ کی موت۔ بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر تعجب کا اظہار کرتے کہ 22 لاکھ مربع میل تک تو اسلامی سلطنت کی حدود پھیل چکی ہیں، آپ شہادت کی موت مانگتے ہیں اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ فرمایا اللہ نے آج تک عمر کی کوئی موڑی نہیں ہے،
اللہ نے آج تک عمر کی موڑی کوئی نہیں، اور اللہ نے وہی قبول کی۔ دوران نماز جو ہے وہ حملہ ہوا، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی شہادت کی موت پا رہے۔ تو فرمایا جس کے بس میں ہو کہ وہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے تو اس کے اسباب اختیار کرے، دعا کرے، وہاں کی رہائش کے اللہ اسباب دیں تو اسے اختیار کرے، کیونکہ جسے مدینہ منورہ میں موت آئے گی میں اس کے لیے قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق آپ کی نسبت کی تعظیم ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت اور تعلق حاصل ہو گیا، اسے بھی احترام اور عظمت دینا، تعظیم دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔